جو صحابی رسول تھے ان کی آواز تھوڑی بلند تھی، تو یہ آیت نازل ہو گئی. کسی نے بتا دیا ثابت بن قیس کی آیت نازل ہو گئی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہوگی نا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صحابی ادب کرتا ہے دل سے. بتاؤ نا ذرا یار، صحابی جتنا کوئی ادب کر سکتا ہے. اللہ کو پتا تھا نا کہ یہ صحابی دل سے ادب کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کو رہ دے دیتا. لیکن نہیں، اللہ نے پتا کیوں نازل فرمائی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کو دیکھ کے کوئی اور نہ شروع کر دے. ہاں، کہ اس ان کو دیکھ کے کوئی اور نہ اونچی آواز میں بولنا شروع کر دے کہ خیر ہے ثابت بن قیس جو بول رہا ہے تو ہم بھی بول لیں گے تو کیا ہو جائے گا. فرمایا نہیں، یہ گوارا ہی نہیں کیا. میں ثابت بن قیس کا تو پتا تھا اللہ کو کہ ان کی تو میں نے آواز بنائی اونچی ہے، ان کو تو میں نے جو والیوم دیا ہی اونچی ہو گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا، لیکن پھر بھی میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں بیٹھ گئے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے. 3 دن گزرے نا، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا، بلایا، عاصم تیرا بیٹی کو سنگی تیرا ثابت نہیں آتا، وہ ثابت کہاں گیا، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب پوچھا نا حضرت عاصم سے، یا رسول اللہ وہ تو گھر بیٹھا ہے. توجہ ہے نا، یہ حدیث مبارکہ ہے. یا رسول اللہ وہ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آتے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اس یہ آیت سن کے وہ تو بس گھر میں بیٹھ کر روتے ہی رہتے ہیں. وہ تو مسجد آتے ہی نہیں، وہ تو صرف روتے ہیں، کام ہی کوئی نہیں کرتے، اور بس نماز پڑھتے اور روتے ہی رہتے ہیں. میرے مصطفیٰ لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے عاصم جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، جاؤ بلا کے لاؤ. جے محبوب غلامن ایک دم تے سر نو پیر بنائیے. محبوب نے بلایا نا، میرے آقا نے میں جاؤ ثابت بن قیس کو بلا لاؤ. جے محبوب غلامن ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، اور سر منگے تے سر دے دئیے، کبھی بھی دیر نہ لائیے. او یار دا کدے گلا نہ کریے، باویں سیکدے مر جائیے. آزم یادیں لائیے ہی نا، آزم یادیں لائیے ہی نا، جے لائیے تو توڑ نبھائیے. جب ثابت بن قیس کو بلاوا ملا نا تو مصطفیٰ بلا رہے ہیں، جب ثابت کو پتا چلا کہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ دوڑے، فوراً پہنچے. مصطفیٰ نے جو بلایا، یار بلاوے تو پھر نہ جائیے، یار نے بلائے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور ثابت بن قیس تجھے کیا ہو گیا، تو آتا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ میں نے تو سمجھا میرے سارے اعمال برباد ہو گئے. یا رسول اللہ میں تو آپ کی بارگاہ میں ڈرتا نہیں آتا. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ مصطفیٰ کی آواز سے اونچی آواز ہو گئی نا تو تمہارے انتحبط لکم اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا. یا رسول اللہ میں تو اس لیے گھر میں بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی آواز سے کہیں اونچی آواز نہ ہو جائے، آپ کی آواز سے کہیں اونچی آواز نہ ہو جائے، اس لیے. تو میرے کریم لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی نا ثابت بن قیس کی، تو سنیں پھر انعام کیا ملا، سنیں پھر ادب کا مزہ کیا آیا، ادب کرنے کا مزہ آ گیا. ادب کیا مصطفیٰ کی بارگاہ کا، جب ادب کیا نا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ثابت آنا ذرا میرے سینے سے لگ گئے. ہائے 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 یار، کتنا مزہ ہوگا، کتنی اس کی شان ہوگی. ثابت بن قیس کو میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، ثابت تو نے میرا ادب کیا ہے تو آپ پھر سینے سے لگ. یا جس کو محبوب کہیں کہ آپ میرے سینے سے لگ، اس کا کیا مقام ہوگا. میرے کریم رؤوف رحیم ثابت بن قیس میرے سینے سے لگ اور سن، تو نے میرا احترام کیا ہے تو میں تجھے بشارتیں دیتا ہوں. مجھے تجھے 3 بشارتیں دی میرے مصطفیٰ نے، 3 بشارتیں، 3 خوشخبریاں دی میرے مصطفیٰ نے. ہاں، یہ ادب مصطفیٰ کا صلہ ہے، جنہوں نے کی ہے ان کو پتا ہے. میرے مصطفیٰ ثابت بن قیس تو نے میرا ادب کیا، سن، انت عیش سعیدن، پہلا انعام اور پہلی بشارت
میرے آقا نے فرمایا انت عیش سعیدن، جا جب تک تو زندہ رہے گا اللہ تجھے سعادت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے کریم رؤوف رحیم اللہ جبار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ثابت تو نے میرا ادب کیا ہے، سن پہلی تجھے لگی خوشخبری یہ ہے انت عیش سعیدن، جب تک زندہ رہے گا عزت والی زندگی جیے گا۔ آج ہم کہتے ہیں عزت والی زندگی جیے اور پھر جو ادھر سے ادب مصطفیٰ بھی نہ ہو، پھر چاہیں کہ عزت والی زندگی، اگر عزت والی زندگی ڈھونڈنا تلاش کرتے ہو تو پھر فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کا ادب کرو، اللہ عزت والی زندگی عطا کرے گا۔ عزت والی زندگی میرے مصطفیٰ نے صحابی حضرت ثابت بن قیس کو یہ ارشاد فرما کے بتا دیا قیامت تک اگر تو عزت والی زندگی چاہتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نام پہ عزت پہ پہلا بھی اللہ عزت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ حضرت یہ تو خادم صاحب ان کو کوئی رشتہ داری تھی لوگوں کی، کوئی انہوں نے کیا کیا، میرے مصطفیٰ کے نام پہ پہرا دیا ہے، ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے، اس پہرے کے صدقے جنازہ پڑھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنازے بڑے جو ہے سیاست سے ہوں گے، بڑے جنازے سیاست سے نہیں ہوتے، بڑے جنازے تعلق سے نہیں ہوتے، بڑے جنازے بڑے خاندانوں سے نہیں ہوتے، بڑے جنازے تو مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دینے سے ہوتے ہیں۔ بڑے جنازے مصطفیٰ کے نام پہ عزت پہ مار مٹنے سے ہوتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے جنازے بڑے ہوں اور یاس کے رسول کے برابر، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ثابت بن قیس نے ادب کیا مصطفیٰ کا، فرمایا انت عیش سعیدن، پہلا انعام یہ ہے جب تک جیے گا عزت والی زندگی جیے گا۔ دوسرا انعام میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ثابت بن قیس سن، تو نے میرا ادب کیا ہے تموت شہیدا، اگر مرے گا بھی نہ تو شہید و شہادت والی موت مرے گا۔ جس نے نام مصطفیٰ کا ادب کیا، جس نے ادب مصطفیٰ کیا، وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جب مالک کہہ رہا ہے کہ تم نے ایمان لانا اللہ پہ اور رسول پہ اور پھر رسول کی عزت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنا ہے، مصطفیٰ کا احترام کیا، دوسرا مقام دیا وَأَن تَمُوتَ شَهِيدًا، فرمایا تو اگر موت بھی آئے گی نا تو شہادت والی موت مرے گا۔ عزت والی موت بھی اگر مرنا چاہتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر عزت والی زندگی چاہتے ہو تو ادب مصطفیٰ کرو، اگر عزت والی موت چاہتے ہو، ویسے تو موت تو آ جاتی ہے، کتے کو بھی موت آ جاتی ہے نا، کہتے فلاں بندہ کتے کی موت مرا ہے، ایسی موت سے پناہ مانگی اچانک موت سے مصطفیٰ نے۔ اگر عزت والی موت چاہتا ہے تو ادب مصطفیٰ کا۔ حضرت ثابت بن قیس دوسرا انعام، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، میرے کریم لاجپال نے فرمایا وَتَمُوتَ شَهِيدًا، شہادت کی موت ملے گی، ہاں یہ تمہیں انعام ہے۔ اگر تیسرا انعام سن، میرے کریم لاجپال نے فرمایا وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ، جا پھر تو جنت میں بھی باعزت ہو کے جائے گا، جنت تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ فرمایا حساب کتاب کے بغیر تجھے اللہ جنت میں داخل کروا دے گا۔ یہ مقام ہے، یہ عزت دی ہے، یہ ایک صلہ دی ہے میرے مصطفیٰ نے ادب کا۔ ثابت بن قیس نے کیا کیا تھا؟ کوئی جنگ لڑی تھی، کوئی مار کا انجام دیا تھا؟ ثابت بن قیس نے کیا کوئی علاقہ فتح کیا تھا؟ کیا کیا؟ ادب مصطفیٰ کیا۔ یہ ادب مصطفیٰ کا صلہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ زندگی جیے گا تو عزت والی، مرے گا تو شہادت والی موت عطا کرے گا اللہ، اور تیسرے نمبر پہ میں جنت کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے صحابہ نے میرا ادب کیا تو مصطفیٰ نے صلہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا، ادب اگر ان کا حاصل ایمان بنے گا، مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا۔ مومن کہتے ہیں مومن تو بڑی چیز ہے، جو مصطفیٰ کا ادب نہیں کرتا اس کو تو انسان کہنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا، اور تعظیم محمد ہی تو ہے جان عبادت، کوئی کتنا ہی عابد ہو مسلمان بنے گا، کوئی کتنا ہی ہو عابد مسلمان بنے گا، ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا۔ کہتے ہیں اگر
مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے نا تو پھر تو چاہے کتنی مرضی باتیں کرتا رہے، تیری نمازیں، روزے، حج، زکات، یہ سب کچھ اللہ فرماتا ہے برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو کہے گا میں نمازی ہوں، حاجی ہوں، میں سب کچھ ہوں، تو میں یہ سب کچھ برباد ہو جائیں گے۔ انتہبت لکم اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کی بے ادبی کر کے تو دیکھ ذرا، اور اگر ادب کرے گا تو پھر کیا کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں ادب کر تو صحیح نا، جنہوں نے ادب کیا نا، یہ صحابی رسول تھے اسلم بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ اسلم بن شریح ڈیوٹی تھی ان کی کجاوا باندھنے کی، مصطفیٰ کی گھوڑے کو کجاوا باندھنے کی ڈیوٹی تھی۔ توجہ ہے سب کی، کجاوا باندھنے کی ڈیوٹی تھی مصطفیٰ کے گھوڑے پہ، اور مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کجاوا ان کو پتا، وہ پوچھ رہے تھے حضور کب سفر کرنا ہے، تو وہ پہلے کجاوا باندھے گھوڑے پہ۔ ایک رات کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح میں نے سفر پہ جانا ہے، تو صبح جب اٹھے مصطفیٰ نماز سے فارغ ہوئے تو کجاوا تیار تھا۔ حضور سفر پہ گئے، حضور سفر سے جب جا کے واپس آئے نا، اسلم بن شریح کو بلایا، بات سنو، بلایا، جاؤ بلا کے لاؤ اسلم بن شریح کو، اور کریم لاجپال کا بلاوا فوراً دوڑتے ہوئے آئے، حضور نے بلایا، حضور کے بلاوا فوراً حاضر ہوئی، یا رسول اللہ جی، فرمایا آج کجاوا تیرے ہاتھوں کا بندہ ہوا نہیں تھا، آج تیرے ہاتھوں کا بندہ ہوا کجاوا نہیں تھا، یا رسول اللہ میں فدا کا ابی و امی و روحی، یا رسول اللہ ان کا یہ طریقہ تھا ادب کا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، میری روح قربان ہو، جی یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا تیرے ہاتھ کا بندہ وہ کجاوا نہیں تھا۔ اتنا خیال میرے مصطفیٰ، اتنا خیال، حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب نا تیرے شہر کو تو مجھے پتا ہے نا تو کیسے باندھتا ہے، آج تیرا بندہ ہوا نہیں تھا یا رسول اللہ۔ اب سنیے گا، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ صحابہ نے کیسے ادب کیا، یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، ایک ہی بات ہے، یہ صحابہ کجاوا، میرے آقا نے تیرے ہاتھ کا بندہ بنی، یا رسول اللہ اس رات میں جب سویا تھا میرے ماں باپ قربان ہوں، یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، جب رات کو سویا تو غسل فرض ہو گیا تھا، تو میں جب صبح اٹھا اگر غسل کر کے کجاوا باندھتا تو دیر ہو جاتی، اور اگر غسل کرتا ٹھنڈ بھی تھی بیمار بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ کی دیر کا زیادہ خیال تھا، دونوں باتیں ہیں، یا رسول اللہ دیر ہو جاتی اور پھر دیر ہوتی تو پھر بھی بے ادبی تھی، یا رسول اللہ اس وجہ سے میں نے کسی دوسرے کو کہا تھا کجاوا باندھو، یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے بے وضو بے نپاکی کی حالت میں آپ کے گھوڑے کو کجاوا باندھا میں نے کبھی نہیں باندھا، میں نے ایسا کیا ہی نہیں کہ حضور آپ کا گھوڑا مبارک ہو اور آپ کے گھوڑے کو کجاوے کو ہاتھ لگانا ناپاک، یہ کہیں لکھا ہے؟ یہ کہیں لکھا تھا قرآن پاک میں لکھا تھا کہ حضور کے گھوڑے کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے؟ کہیں نہیں لکھا، لیکن صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے، صحابی رسول کا ادب کیا ہے، تعظیم کیا ہے کہ مصطفیٰ کے گھوڑے کو کجاوے کو بھی ناپاکی کی حالت میں ہاتھ میں لگاتا۔ یہ صحابہ کا ادب ہے، یہ تعظیم ہے۔ انہوں نے یہی کہا نا کہ محبوب کے بارگاہ کا ادب سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو، ہاں صحابہ سے سیکھو۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو، اب سننا، اب ادب مصطفیٰ سننا کیسا ہونا چاہیے، یہ ترجمہ کر رہا ہوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فقط جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ آج کے جمعے میں اور کوئی بات یاد رہے یا نہ رہے، اس بات کو ذہن میں لے کے جانا کہ ساری چیزیں رہ جائیں، رہتی ہیں تو رہ جائیں، لیکن بس یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، پلکوں سے بڑے یار پہ دستک دینا،
عمر کا سرمایہ گیا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اتنا ہے کہ مصطفیٰ کے نام کی تو بڑی شان اونچی ہے حضور کے گھوڑے کا کجاوا بھی بے وضو نہیں باندھتے یہ صحابہ کا ادب ہے اب ادب نہیں رہ گیا یہ پہلے نا آپ بڑے باپ بیٹھے ہیں پہلے بوڑھی مائیں جو ہوتی تھی نا ہماری مائیں میں نے اپنی ماں کو بھی دیکھا ہے اور دادی کو نانی کو جب اذان ہوتی تھی نا گھروں میں اگر کپڑا سر پہ نہیں کرتے تو جلدی سے کپڑا پکڑانا کپڑا پکڑایا سر پہ لینا حالانکہ یہ کہیں فقہ پہ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہیں فقہ کا کوئی مسئلہ کسی عالم دین کسی محدث کسی مفسر کسی حدیث میں قرآن میں آیا ہو کہ اذان ہو رہی ہو تو سر ڈھانپنا ضروری ہے فرض ہے آپ جا کے پوچھ لینا کہیں بھی نہیں ہے کہ اذان آئے تو سر ڈھانپنا فرض یا واجب ہے کہیں نہیں ہے لیکن وہ مائیں کیا کرتی تھی اذان ہو رہی جلدی سے پکڑاؤ نا کپڑا پکڑاؤ میں نے کہا کہ یہ فرض واجب نہیں ہے تو ماں جی کہنے لگے فرض واجب نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کے نام کی اذان تو ہونا ہے ان ماؤں کا دودھ پیا ہو اور پھر مصطفیٰ کا ادب نہ ہو ایسی ماؤں کا دودھ پیا تو پھر خادم حسین رضوی پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے نام پہ پیدا دیا ہے ایسے ماں مائیں ہو تو پھر دادا نیچوری پیدا ہوتے ہیں پھر بابا فرید الدین گنجے شکر پیدا ہوتے ہیں پھر ممتاز قادری پیدا ہوتے ہیں مصطفیٰ کے نام کا ادب اتنا ہو یا اتنا نام ادب لینے والی مائیں ہوں اور پھر بیٹے مصطفیٰ کا ادب نہ جانتے ہوں یہ آج کہہ نہیں نا کہ بازاروں میں جیسے مرضی چل پھر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے بھی ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا نام تو ہے نا اذان میں مصطفیٰ کے نام کی اذان تو ہو رہی ہے نا اس لیے ادب ضروری ہے اب آخری بات اور حدیث کر کے اجازت چاہوں گا بخاری شریف کی حدیث ہے سننا صحابہ کا ادب کیا ہے یہ بخاری شریف میرے پاس موجود ہے یہ عربی متن میں حدیث سے پاک ہے بخاری شریف ہے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے سے ابھی ابتدا ہوتی ہے یہاں پہ ادب کی ادب کیسا ادب ابو بکر سے بڑھ کر کوئی ادب کرے گا مصطفیٰ کا ابو بکر سے بڑھ کر یہ حدیث ہے ان ابا بکر کان یصلی لهم فی بجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آخری ایام تھے آقا علیہ السلام جو وصال مبارک ہوا آقا علیہ السلام کا تو وصال مبارک کے دنوں میں آخری 3 دن جماعت کروائی ابو بکر صدیق نے انہوں نے جماعت کروائی آخری 3 دنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی آپ نے جماعت کروائی کچھ افاقہ محسوس کیا آقا علیہ السلام نے اب توجہ کرنا کچھ افاقہ محسوس کیا آقا علیہ السلام فیل ہوا تو آقا علیہ السلام اپنے گھر سے مسجد نبی کے سین کا دروازہ کھلتا تھا حضور علیہ السلام کے حجرے کا آپ نے وہ دروازہ پردہ لگا ہوا تھا پردہ سرکایا فکشف النبی ستر الحجرۃ یہ الفاظ ہیں حدیث کے بخاری کے الفاظ ہے بنا اس کے نبی کی ادب ہے مصطفیٰ کا اس کے بغیر اگر بخاری پڑھو گے بخاری نہیں آئے گی بخار آئے گا بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتی نہیں بخار آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری یہ عشق ہے یہ ادب ہے فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ينظر الینا وہ اگر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پردہ سرکا کے ینظر الینا ہماری طرف دیکھا مصطفیٰ نے نظر دیکھا ہمارے اوپر نظر ڈالی کیا ہوا قائم اور حضور کھڑے ہوئے تھے ہم نے دیکھا اس کا مطلب